اللہ سبحانہ و تعالی انسان کا ایمان پختہ کرنے کے لیے اور حشر پر اس کے عقیدے کو مکمل پختہ کرنے کے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی نشانی دی سب سے کہ جو ہمارے سامنے ہے زمین بنجر ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، اس پانی کی وجہ سے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس میں طرح طرح کی نباتات پیدا ہو جاتی ہیں، پھل پھول پیدا ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری قوتیں، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ سب کس لیے ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ یہ پھل کھا سکیں، یہ میوے کھا سکیں، یہ نباتات کھا سکیں، یہ ساری چیزیں استعمال کر سکیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان لوگوں نے تو نہیں بنائے۔ اب غور و فکر دی اللہ نے انسان کو۔ ایک انسان دیکھے جب وہ بیج بوتا ہے تو اس نے اس طرح سے اسے ختم کر دیا اپنی طرف سے، کیونکہ ننھا سا بیج ہے، اس نے مٹی میں دبا دیا، اوپر سے پانی بھی ڈال دیا، خوب دب گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ اسی کو پودا بناتے ہیں اور اسی کو درخت بنا دیتے ہیں، اور اگر پودے والا ایسا پھل ہے جو پودوں پہ نکلتا ہے تو وہ اسی میں پھل نکل آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو انسانوں کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، تو کیا یہ سوچتے نہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہم نے نہیں بنائے تو یہ کہاں سے بن گئے؟ تو لازمی بنانے والا کوئی ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہی تفسیر ہے کہ انسان یہ جو سب کچھ استعمال کر رہا ہے یہ اس نے خود نہیں بنایا۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان چیزوں کو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بنایا، تو پھر یہ اس چیز سے شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے بنایا نہیں پھر بھی ہمیں مل گیا؟ اور مالک بھی انسان کو بنا دیا کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، فائدہ اٹھانے کے طریقے بھی بتا دیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، یہ باغات دیے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، یہ ساری فصلیں دی ہیں، یہ سب کچھ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ یہ میوے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان چیزوں کو بھی کھائیں جو یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ہم نے جو پھل، میوے، فصلیں سب کچھ دیا، اس کو بھی کھائیں اور ان چیزوں کو بھی کھائیں جن کو ان کے ہاتھ بناتے ہیں۔ اب انسان کے ہاتھ کیسے بناتے ہیں؟ جیسے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جانوروں میں سے جن کی خوراک گوشت ہے وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، جن کی خوراک سبز پتوں والی چیزیں ہیں وہ صرف ان کو اکیلے کھاتی ہیں، جن چیزوں کی خوراک گند بلا ہے وہ وہی کھاتے ہیں۔ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ان تمام چیزوں سے اور بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ ایک سالن بنانا ہے، اس میں 5-6 چیزیں لگ جائیں گی۔ اچار بنانا ہے، اس میں ہزاروں طرح کی چیزیں لگ جائیں گی۔ چٹنیاں تیار کرنا، مربے تیار کرنا، پھلوں سے تیل نکالنا، رس نکالنا، یہ وہ کام ہے جو پھر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس رزق سے انسان کر رہا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان ان پھلوں کو بھی کھائے، وہ بھی جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پھر اس سے تیار کیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے اندر، اگر انسان ان کو سوچے۔ اور پھر فرمائے کہ وہ ذات کتنی پاک ہے جس نے انسان کا جوڑ بنایا۔ جو زوج اسے کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آ جائے، جیسا مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے ہے، جوڑے کو زوج کہتے ہیں۔ اور ہر چیز کے اندر جو ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں اس کو زوج کہتے ہیں، جیسے سردی کے لیے گرمی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات کے اندر میں نے جوڑا بنایا، زمین سے اگنے والی چیزوں میں جوڑا بنایا، اس کی ذات میں بنایا، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی بتا دی۔ زمین سے اگنے والی ہر چیز کا جوڑا، جیسے سائنس کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر درخت کے اندر، ہر پودے کے اندر، ہر چیز کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں، انہی سے وہ آگے
उनकी नस्ल चलती है। वमिन अनफुसिहिम, इंसान का जोड़ा बनाया, वमिम्मा ला यअलमून, ऐसी चीज़ों के भी बनाए जिनको ये जानते नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैं रब्बुल आलमीन। अब हमारे सामने तो एक दो जहान ही है, एक वो जहान है जिसमें हम रह रहे हैं, एक हमें आसमान वाला जहान नजर आता है, एक समंदर नजर आता है, हमें ये दो तीन जहान ही नजर आते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ। वो इतने जहान है जिसके इंसान को अंदाजा ही नहीं। तो उसके अंदर रहने वाली मखलूकात कितनी है और उनके जोड़े कैसे हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो भी जो ये जानते नहीं है। तो इन सब चीजों के जोड़े बना दिए। जमीन के नीचे कौन सी मखलूकात रह रही हैं, खला में क्या क्या चीजें हैं, आसमान पर क्या कुछ है, ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं। फिर अल्लाह फरमाते हैं एक और निशानी देख लो, वो आयतुल लहुमुल लैल, रात को ही देख लो। रात है सख्त तारीकी छाई हुई है, अचानक दिन आ गया, रोशनी हो गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिन को हटा दिया, वापस रात आ गई। अल्लाह फरमाते हैं इसमें देख लो, सलख कहते हैं, नस्लुहु सलख, सलख बमाना किसी चीज की खाल उतार देने के। तो अल्लाह फरमाते हैं जैसे यूं समझ लो कि जो रोशनी छाई हुई थी दिन की, ये खाल की तरह थी, जब हमने इस खाल को उतार दिया तो वापस अंधेरा छा गया। फिर सूरज को देख लो कि सूरज अपने मुकर्रर अंदाजे पर चल रहा है, वो एक ही तरफ से निकलता है, एक ही तरफ गुरूब हो जाता है। और कहा कि ये अंदाजे और कौन लगा सकता है सिवाय उसके जो जबरदस्त हो और उसके पास ये इल्म भी हो। वो इतना जबरदस्त है, सूरज जैसी मखलूक को बगैर किसी हील हुज्जत के रोजाना अपने मुकर्रर वक्त पर निकालना और वापस उसको गुरूब की तरफ ले जाना। ये पूरी दुनिया में कहीं तुलू हो रहा है, कहीं गुरूब हो रहा है, कहीं तुलू हो रहा है, कहीं गुरूब हो रहा है, बगैर किसी सुकून के, बगैर किसी वक्फे के, अपने अपने वक्त के अंदर जा रहा है। और ये सारी चीजें अपने अपने दायरों में घूम रही हैं, अपने मदार में घूम रही हैं। और बाज लोग कहते हैं कि यहाँ पर मतलब ये है कि सूरज अपने मुस्तकर की तरफ चलता है, तो बाज लोग कहते हैं कि इसका मतलब मुस्तकर का मतलब ये है, जैसे हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि गुरूब आफ्ताब के वक़्त आप मस्जिद में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि ए अबू ज़र, क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ गुरूब होता है? वो फरमाते हैं मैंने अर्ज किया कि अल्लाह उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज चलता रहता है यहाँ तक कि वो अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा करता है। और फिर फरमाया कि इस आयत में जो ये इशारा है कि वो शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मुस्तकर की तरफ चलता है, इसका यही मतलब है। दूसरी जगह मतलब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि ये जो सूरज का मुस्तकर है इसका मतलब अर्श ही है, कि रोजाना अर्श के नीचे जाता है, सजदा करता है और अल्लाह से फिर दोबारा तुलू होने की इजाजत तलब करता है। जब इसे इजाजत होती है तो फिर अपना नया दौरा शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये इजाजत तलब करेगा तो अल्लाह इसको नया दौरा करने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि ये हुक्म होगा कि जिस तरफ से निकले हो इसी तरफ जाके डूब जाओ और वापस उधर से ही निकलो, यानी मगरिब से, जहाँ डूबते हो वहीं से वापस निकलो। तो फिर जब मगरिब से निकलेगा तो फरमाया ये वो वक्त है जो क़यामत के बिल्कुल नजदीक होने की अलामत है, और इस वक्त तौबा करना और ईमान लाना ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, और उस वक्त किसी भी गुनाह में मुब्तला इंसान की गुनाहों से और शिर्क और कुफर में मुब्तला इंसान की शिर्क और कुफर से तौबा कबूल नहीं होगी। अब इसके ऊपर कोई ये एतराज नहीं कर सकता कि सूरज कैसे जाता है और सजदा कैसे करता है और अर्श कहाँ है, और ये क्योंकि ये सवालात वो हैं जो वो लोग करते हैं जिनके ईमान में कमजोरी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया हमारा उसकी जात पर, उसकी सिफात पर वैसे ही यकीन है जैसे उसने फरमाया। फिर फरमाया कि वल कमर, चांद को देख लो।
اس کی منزلیں ہیں. منزلیں کیسی؟ پہلی رات کا چاند دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے, 14ویں رات کا چاند بھی دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے. فرمایا کہ پہلے دن سے ترقی کرتے کرتے 14ویں پہ چلا جاتا ہے, پھر واپس کم ہونا شروع ہوتا ہے, اور آخری راتوں میں بالکل ویسے باریک اور مڑ کر بالکل ایک کمان, اور جیسے کھجور کی کسی درخت کی شاخ ہوتی ہے پرانی مڑی ہوئی, اس طرح سے واپس ہو جاتا ہے. اور کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ ہر چیز جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, یہ اپنے دائروں میں گردش کر رہے ہیں. یہاں فلک, فلک بمانا آسمان کے نہیں ہے, بلکہ فلک بمانا اس دائرے کے ہیں جس دائرے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ایک اور نشانی بتا دی کہ ایک اور نشانی ان کے لیے کیا ہے کہ ہم کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کرتے ہیں. اور کشتی میں سوار کرنا کیا, کس لیے؟ تاکہ یہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں. اور ہم نے ایسی چیزیں بھی تیار کی ہیں جو کشتی سے ملتی جلتی ہیں, جس پر یہ سواری کرتے ہیں. اور قرآن پاک کا یہی پیغام ہے, وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں. کشتی اس دور کے لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی تو اللہ نے اس کا نام لے دیا, اور فرمایا من مثلہ ما یرکبون, ایسی ہی اور چیزیں ہیں جس پر لوگ سواری کریں گے. قیامت تک کے لیے آنے والی ہر ایجاد جو سواری کے لیے بنائی جائے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے. جیسے اس دور کے اندر سائیکل نہیں تھی, موٹر سائیکل نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھی, جہاز نہیں تھے, تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ما یرکبون کے اندر داخل کر دی. اور انسان ان چیزوں پہ خود بھی سوار ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اولاد کی طرف کہا کہ ان کی اولاد کو سوار کیا, کیونکہ ذریت عموماً چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں جو خود کہیں آ جا نہیں سکتے. اور جب انسان نے کہیں جانا ہو تو سب سے بڑی مشقت اور بوجھ یہی لگتا ہے کہ وہ بچے جو خود سے کہیں نہیں جا سکتے ان کا لے کے جانا زیادہ مشقت والا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے اتنی آسانی کر دی کہ جو خود نہیں چل سکتے, جو ضعیف ہیں, جو کمزور ہیں, ان کے لیے بھی میں نے یہ سواریاں بنا دی کہ اس میں اٹھا کر ان کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرتوں کی نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر ویسے ایمان نہیں لاتے ہو تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہی ایمان لے آؤ. ویسے اس کی ذات پر ایمان لانے کے لیے کسی نشانی پر غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن اللہ پھر بھی ہمارے لیے طرح طرح سے مثالیں بیان کر رہے ہیں, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے گلہ کرنے کے لیے کسی عذر کو تلاش نہ کرے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ عذر سے پاک ہو, کوئی اسے عذر نہ دے سکے کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو میرا یہ کام ایسا نہ ہوتا. ہر انسان عذر سے پاک رہنا چاہتا ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کی ذات ہے جو عذر سے پاک رہنا چاہتی ہے کہ کوئی اسے نہ کہے کہ اللہ اگر آپ نے ایسا کر دیا ہوتا تو شاید ہم سدھر جاتے. ساری نشانیاں اللہ نے کھول کے بیان کر دی. اللہ ہمیں دل کے کانوں سے سننے والا اور سمجھنے والا بنا دے. جو کہا ہے سنا ہے, اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.